ایک بیوی پر شوہر کا کیا حق ہے؟ ایک بیوی پر شوہر کا کیا حق ہے کہ جب بھی شوہر اپنی بیوی کو بلائے، جب بھی وہ اسے کوئی کام کہے تو بیوی فرما برداری کرتے ہوئے اس کام کو پورا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر شوہر کی ناک کے نتنوں میں سے ایک سے خون اور دوسرے سے خون ملی پیپ بہہ رہی ہو اور عورت اسے چاٹ لے، پھر بھی اس کے شوہر کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو عورت پنجگانہ نماز ادا کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور خامد کی فرما بردار ہو، تو اسے حکم ہوگا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے مینا میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے لیے تمہاری عورتوں پر حق ہیں اور تمہاری عورتوں کے تم پر حق ہیں۔ خامدوں کے حقوق عورتوں پر یہ ہیں کہ وہ اپنے خامدوں کی خوابگاہوں کی حفاظت کریں، گھر میں کسی ایسے فرد کو داخل ہونے کی اجازت نہ دیں کہ جنہیں خامد ناپسند کرتے ہوں، اور بے حیائی اور فحش گوئی کی مرتکب نہ ہوں، اور اگر ارتکاب کریں تو خامدوں کو اجازت ہے کہ وہ تادیبی کارروائی کے لیے ان کو ہلکی پھلکی سزا دیں، اور خامدوں کے ذمہ اپنی بیویوں کے لیے اچھا لباس اور نان و نفقہ ہے۔ ایک عرابی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا کہ میں آپ پر اسلام لانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایسا معجزہ دکھائیں کہ جسے میں دیکھ کر آپ پر یقین کر لوں اور میرے یقین میں اضافہ ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تو کیا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ اس درخت کو حکم دیں کہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا کہ تو ایسا کر، اس درخت کے پاس جا اور اسے کہہ کہ تجھے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک شاعر نے کہا ہے کہ بلا رہے ہیں نبی، تو جا کے بول اسے، درخت کیسے چلے گا حضور جانتے ہیں۔ تو وہ شخص درخت کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ تمہیں اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ تو درخت نے حکم رسول سنتے ہی دائیں بائیں آگے پیچھے ہونا شروع کر دیا۔ تو اس درخت کی جڑیں اکھڑیں، وہ اپنی جڑوں اور شاخوں سمیت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر خدمت ہوا، اور اس درخت نے ادب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میرے لیے یہی کافی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے درخت کو حکم دیا، تو درخت واپس چلا گیا اور برابر اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ تو اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں آپ کے سر اقدس اور قدم ہائے مبارک کو بوسہ دوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اجازت دی تو اس نے آپ کے سر اقدس اور قدم ہائے مبارک کو بوسہ دیا۔ پھر اس عرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے اپنے لیے سجدہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، نہ مجھے اور نہ مخلوق میں سے کسی کو سجدہ کرنا جائز ہے، اور اگر مخلوق میں سے میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بیوی پر شوہر کا کیا حق ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حق زوجیت کی ادائیگی کے لیے مرد بلائے تو عورت منع نہ کرے، اگرچہ کجاوے پر ہی سوار کیوں نہ ہو، اور رمضان المبارک کے سوا خامد کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے، اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اجر شوہر کے لیے ہوگا اور گناہ بیوی کے ذمہ، اور خامد کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہ رکھے، اور اگر خود گھر سے باہر نکلے گی تو رحمت اور عذاب کے فرشتے اس پر اس وقت تک لعنت کرتے رہیں گے جب تک وہ عورت گھر واپس لوٹ نہ آئے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ خامد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ تو ناظرین، ایک عورت پر اس کے خامد کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، اس لیے کہ خامد گھر کو چلاتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، بیوی کے نان و نفقے کا خیال رکھتا ہے، گھر کے سارے معاملات کو پورا کرتا ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ خامد سارا دن کام کر کے گھر شام کو پہنچتا ہے
تو گھر میں آتے ہی بیوی لڑائی کرنا شروع کر دیتی ہے، اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہے کہ تو نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، تو وہ بیوی صرف اپنے خامند کی نافرمانی نہیں کرتی بلکہ اپنے رب کی بھی ناشکری کرتی ہے۔ خامند تو بیچارہ پتہ نہیں سارا دن کہاں سے کما کے لا کے گھر میں دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔